جی آج کا موضوع ہے بختاور اور آصفہ۔ کیا موضوع ہے آج کا؟ بختاور اور آصفہ۔ ذرا غور کر لیجئے، ایک دفعہ پھر دہرا دوں، بختاور اور آصفہ۔ آپ کو کچھ عجیب لگ رہا ہے ان لفظوں میں؟ کسی نہ کسی کو کچھ لگ رہا ہوگا جو کین آبزرو کریں۔ بختاور اور آصفہ، یہ آپ لوگوں کا، آپ سب کا نہیں، چند لوگوں نے جو گزشتہ پوسٹ میں کچھ اعتراضات کیے تھے ان کا جواب ہے بختاور اور آصفہ۔ مطلب سمجھیں اس کا، ان دو ناموں کے ساتھ آپ کو کوئی سابقہ لاحقہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نہ ان کے ساتھ آپ کو زرداری لگانے کی ضرورت ہے نہ بھٹو لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں بچیوں سے چھوٹی سی وضاحت کر دوں، ایک جذباتی لگاؤ ضرور ہے میرا، اور وہ جذباتی لگاؤ محترمہ کی وجہ سے یقیناً ہے، اور وہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی میری بھانجیاں ہیں۔ لیکن میری تحریر، میرے لفظوں میں، میری ایمانداری میں، میری رائے میں، میرے پروفیشنلزم میں کبھی کسی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ تو آپ بے فکر ہو کے جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ بات سنیے گا۔ دلیل کا قائل ہوں، دلیل دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کی دلیل زیادہ خوبصورت ہوتی ہے تو آپ کی دلیل پکڑ لیتا ہوں، اپنے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے تو پیش کر دیتا ہوں۔ تو غور طلب بات یہ ہے دوستو کہ بلاول کے ساتھ بھٹو زرداری لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی قیادت کو کہ یہاں نہیں ہوتی، کم از کم مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کچھ لگاؤ، بھٹو لگاؤ، زرداری لگاؤ ان دو بچیوں کے ساتھ، ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ججوں کے فیصلے بولتے ہیں، تو جو بورن لیڈرز ہوتے ہیں ان کا ویژن بولتا ہے، یہ ویژن بول رہا ہے۔ اگر ہم تعصبات سے پاک ہو کے میرا 2 منٹ کے لیے اپنی اپنی پارٹیوں سے الگ ہو کے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اگر آپ تحریک انصاف کے ووٹر ہیں، آپ جماعت اسلامی کے ووٹر ہیں، آپ مسلم لیگ نواز کے ووٹر ہیں، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنا لیڈر ہی تسلیم کر لیں، یا میں کوئی ان کی کوئی وہ جو ہے مہم چلانے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج خدا نہ خواستہ عمران خان اگر نہیں ہوتے دنیا میں تو ان کی جگہ ایک لیڈرشپ آنی ہے، اور اگر مجھے کوئی کہے کہ جی عمران کے لڑکوں میں سے جو فلاں لڑکا ہے وہ بہتر لیڈر ثابت ہو سکتا ہے، اور کوئی کہے کہ نہیں جی نعیم الحق بہتر لیڈر ہو سکتا ہے، تو یقیناً اس کا جو میرٹ ہے نا وہ اس کے بیٹوں کی بنیاد پہ نہیں بن سکتا جمہوریت میں۔ ایک جو مثالی بات ہے، روایتی جو جسے آپ کہتے ہیں موروثی سیاست، وہ تو چیز ہی اور ہے نا۔ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، تو میں اس پرسپیکٹو میں بات ہی نہیں کروں گا۔ میں جس پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں اسے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ عمران خان کی جگہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور آتا ہے تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آپ کوئی ایسا وردی لیڈر جو ریپلیس کر سکے اس کی قیادت کو، یا اس کے جانے کا جو ڈیفیسٹ ہے، جو نقصان ہے، اس کو کم سے کم کر سکے۔ تو اگر آپ تحریک انصاف کے مخلص ہیں تو آپ وہی سوچیں گے۔ اگر کوئی دوسری جماعت کا بندہ کہے کہ نہیں جی
اسد عمر نعیم الحق زیادہ بہتر متبادل ہوگا، تو یقیناً پھر جو تحریک انصاف کا بندہ وہ سوچنے میں مجبور ہوگا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ 2 نمبری کر رہا ہے، یہ صرف تعصب کا اظہار کر رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی دوست جو ہیں وہ یہ اظہار تو کر دیتے ہیں کہ جی نہیں جو آصفہ وغیرہ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا، اور پتہ نہیں کیا کیا پھر وہ روانی میں جملے کستے جاتے ہیں، کیونکہ مروسی سیاست بہرحال ہے اور اپنی جگہ اس پہ تنقید بھی درست ہے، لیکن جب آپ کوئی متبادل پیش کیے بغیر بات کرتے ہیں تو وہ محض ایک تعصب کا اظہار ہے، کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میاں صاحب جو ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب، آج اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پوری نواز لیگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، پوری ایک سیاسی جماعت جو ہے ختم ہو جائے گی، اس ساری سیاسی جماعت کو، اس سیاسی فکر کو مر جانا چاہیے، پیپلز پارٹی کو ختم ہو جانا چاہیے، تحریک انصاف کو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، جب لاکھوں کروڑوں ووٹرز ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا، متحدہ کے معاملے میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ متحدہ مہاجروں کی نمائندہ جماعت ہے جس کی مقبول ترین قیادت کا نام الطاف حسین ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان کی جگہ کوئی ایسی قیادت لے آئی جائے جو مہاجروں کو کم سے کم سطح پہ قبول ہو، لیکن بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی فکر، سیاسی جماعت نہیں ختم ہو جاتی۔ جب آپ ایسے کسی تعصب کا اظہار کریں تو دلیل کا دامن خدا را نہ چھوڑا کیجئے ہاتھ سے، کہ پیپلز پارٹی، آپ کو اعتراض ہوتا ہے آصف زرداری صاحب کی قیادت پہ، آپ کو اعتراض ہوتا ہے بلاول بھٹو کی قیادت پہ، آپ کا حق ہے، لیکن جب آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ مارتے ہیں نا اور بالکل جھاڑو کی طرح، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ تعصب کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کوئی مدلل بیانیہ جو ہے وہ نہیں پیش کر رہے، آپ کی بات میں کوئی ریشنلٹی نہیں پھر پچتی، تو ریشنلٹی جو ہے وہ ضروری ہے۔ آصفہ اور بختاور کی جو بات آج جو میں نے کی ہے اس کا پس منظر ہے، اس کی نہ کوئی جذباتی وابستگی ہے، نہ اس کا کوئی پارٹی بازی سے کوئی تعلق ہے کہ میں کسی پارٹی کو پسند کرتا ہوں تو میں نے یہ بات کی ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ دیکھیے پچھلے 3-4 ایونٹس جو ابھی مجھے فوری طور پہ، میں فی البدیہہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو کوئی چیز رہ بھی جاتی ہے ذہن سے، جو 3-4 ایونٹس مجھے ذہن میں پڑتے ہیں، جو یاد آتے ہیں، جن کے اوپر جن کی کسوٹی پہ ان کو پرکھا جا سکتا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ ان کا انٹرسٹ بھی ہے کہ نہیں سیاست میں تو اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ جو 3-4 واقعات ہوئے ہیں گزشتہ دنوں میں، ان میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ ان میں ان کا جو سٹانس ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ وہ ان کو ان کے ناموں کے ساتھ آپ بینظیر بھٹو لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ذوالفقار علی بھٹو لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی بات، ان کا امداد پتافی کو شٹ اپ کال دینا، خورشید شاہ جیسے سینئر ممبر کو ایک طرح سے شرمندہ کرنا اور خاموش کروانا، وہ بھی ایک طرح کی شٹ اپ کال ہی ہے تھی۔ اور سب سے بڑھ کے اب یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں نا، یہ پیپلز پارٹی کے جو بدترین دشمن اور بدترین نقاد ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ جو آپ اسپیشلی جو یوتھ ہے نا تحریک انصاف کی، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ بھلے عمران خان کے ساتھ رہیں، اور میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ ادھر آئیں، نہ ہونی چاہیے میری، میں صرف ان کو یہ جملہ عنایت کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کو وہ بڑے ٹھنڈے دماغ سے دلیل کے پیمانے ترازو پہ تولیں۔ امداد پتافی، خورشید شاہ، اور تیسری جو سب سے اہم بات،
انہوں نے ببانگ دہل اپنے والد کی اوپینین کو ریجیکٹ کیا، اور نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ اس کو بیک فوٹ پہ جانے پر مجبور کیا. سمجھے ہے نا؟ جام صادق کے جو ساتھی زرداری صاحب گھسانا چاہ رہے تھے پارٹی میں، تو اس کے اوپر ہمیں بلاول کا سٹانس ایسا نہیں نظر آیا ہے، معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے، شروع سے اب تک، کہ جہاں انہوں نے کسی ایک بات کے اوپر، دیکھیے نا، میرے 2 بیٹے ہیں. اب وہ میں کیا کہوں کہ وہ روایت پسندی میں اپنا انٹلیکٹ جو ہے وہ میرے پاس ذہن رکھ دیں میرے رشتے کے تقدس میں. ان کی ایک سوچ ہے، آزاد فکر ہے، تو آزاد فکر جو ایک قیادت کی ہے وہ تو نہیں رک سکتی نا. جی نعیم سعید صاحب شکریہ. عرفان اللہ مروت بات کر رہا ہوں میں. تو وہ جو ایک فکر ہے، آزاد فکر ہوتی ہے بورن لیڈرز کی، وہ ان کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں وہ اصل میں وہ فیملی ایسی ہے، وہ بڑے روایت پسند گھرانے ہیں، وہاں باپ کے احترام میں بات نہیں کی جاتی. بھئی آپ نیشنل لیڈر بننے کی بات کر رہے ہیں، یہاں کوئی ماں باپ کے رشتوں کی بات نہیں ہو رہی، اور نہ ہی کوئی اس میں کوئی بدتمیزی والی بات ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بی بی کی بیٹیوں نے، آصفہ اور بختاور نے، کس طرح عرفان اللہ مروت کو وہیں پہ روک دیا جہاں وہ کھڑا تھا. تو یہ کوالٹی ہے جو ہمیں باوجود، مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا بلاول کے اوپر، لیکن ہمیں کوئی بلاول کی طرف سے ایسا ایک بھی ایکشن نظر نہیں آیا. اور یقیناً ہم کوئی پیغمبروں کے دور میں نہیں رہ رہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم پیغمبروں کے دور میں نہیں رہ رہے. ہمارا بیانیہ نیریٹو جو ہے وہ بیلنسڈ ہونا چاہیے، اس میں توازن ہونا چاہیے. اگر زرداری صاحب میں خوبیاں ہیں تو خامیاں بھی ہیں، اور خامیاں ہیں تو خوبیاں بھی ہیں. اب طرفین کا یہ شعار ہے کہ وہ اگر وہ خامیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ صرف خامیوں پہ بات کریں گے، اور اگر وہ خوبیوں پہ بات کر رہے ہیں جو جیالے ہیں تو ان کو زرداری صاحب جو ہیں وہ پیغمبر ہی نظر آ رہے ہیں. ان کو ان کی کوئی بھی ایک بھی فیصلہ جو ہے اس سے اختلاف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا، اگر دلیل نہیں ہے تو وہ اس کو زیوم کر لیتے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوگا. تو ظاہری سی بات ہے یہ دونوں چیزیں اب جمہوریت میں ان کی اس طرح سے کوئی فہمائش نہیں ہو سکتی، تعریف نہیں ہو سکتی ہے ان کی. تو آصفہ میں اور بختاور میں یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. اچھا اب بات آ گئی، ایک یہ عرض کر دیا پہلو. دوسرا پہلو جو بلاول میں مجھے کمزور نظر آتا ہے اور ان میں نہیں نظر آتا، وہ یہ ہے کہ انفلوئنس ہونا پارٹی کی اوپینین سے یا کچھ لوگوں کی اوپینین سے. کہ مثال کے طور پہ جو لوگ بلاول ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو انہیں تقریریں لکھ کے دے رہے ہیں، اب وہ اتنے آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، اتنے آؤٹ ڈیٹڈ ذہن ہیں، وہ اتنے میں کہوں گا کہ پسماندہ ذہن ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں کہ پچھلے 20-25 سال میں پاکستان میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں. مثال کے طور پہ کشمیر کا نعرہ بھٹو صاحب کے دور میں بڑا پاپولر اور مقبول نعرہ تھا. آج کے پاکستان میں، آج کی پاکستان کی یوتھ میں کشمیر کا نعرہ کوئی مقبول نعرہ نہیں ہے. بھٹو صاحب کے دور میں شاید یہ 90% کا نعرہ ہوگا. آج اس کو شاید 30% سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ اس کی سپورٹ کرتے ہوں گے. یہ صرف اب میڈیا میں زندہ ہے اور یا پھر اس طرح کے پرانے ذہنوں میں زندہ ہے جو موجودہ حقائق سے آشکار نہیں ہے. تو جی خورشید احمد صاحب، میں اس پہ بھی بات کروں گا انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیے. یہ اس کو ذرا وہ ٹیمپلیٹ پہ لکھ دیجیے اپنا کمنٹ. تو یہ جو چیز ہے
اس نے بھی بلاول کو نقصان پہنچایا ہے. جو کوئی بھی، مجھے نہیں پتا کون لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن میں اپنی فہم دے یہ جو ناقص عقل سے یہ سوچ ضرور سکتا ہوں کہ لازماً جو ان کی تقریریں کوئی لکھ کے دے رہا ہے وہ کافی کوئی پرانا جہالہ ہے، جو کم از کم موجودہ حقائق سے نا واقف ہے. یہ آج کے مقبول نعرے نہیں ہیں جو بلاول لے کر آزاد کشمیر کے الیکشن میں گھسے تھے. ایک تو یہ ہو گیا. جی ملک سلیم صاحب، آپ جا فرما رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو یہاں پہ خوش کرتے ہیں نا پاکستان میں، تو تب پھر آپ کا ووٹ بینک بھی خراب ہوتا ہے، وہ پھر انٹیکٹ نہیں رہتا، کیونکہ لوگ ایک خاص سطح سے آگے جا چکے ہوئے ہیں. اب وہ ہر چیز پہ قیادت کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ قیادت گھوڑے کی طرح دائیں طرف سے اس کی آنکھ کی طرف چڑی دکھائے گی تو وہ بائیں طرف مڑ جائے گا، اور بائیں طرف دکھائے گی تو وہ دائیں طرف مڑ جائے گا. اب تھوڑا سا لوگ جو ہے وہ اس سے نکل رہے ہیں، اس سوچ سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک چیز جو کمزور رہی بلاول کے اندر، اور اس نے اپنا آپ اس طرح اسٹیبلش نہیں کیا، اور پھر بار بار قیادت نے اس کو ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، یا کچھ واقعات ایسے تھے کہ ہونا پڑا. لیکن بہرحال لوگوں کے لیے، عام فہم لوگوں کے لیے، عام فہم پاکستانیوں کے لیے، ہمارے لیے وہ آگے جانا اور پیچھے ہٹنا ہی تھا. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ پھر جب آپ کسی کو قیادت کے مرتبے پہ فائز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر امید نہیں کی جاتی ایسی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میرا بھتیجا کل مجھے میاں صاحب کی وہ ویڈیو دکھا رہا تھا جس میں وہ پرچیاں پڑھ کے اس سے بات کر رہے تھے اوباما سے، اور پھر مودی کی ساتھ میں کسی تحریک انصاف والوں نے وہ کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں اس نے نریشن کے لیے کوئی بندہ ساتھ بیٹھا ہے، نریٹر بٹھایا ہوا ہے ساتھ میں. تو دیکھیے کہ وہاں پہ جب نریٹر بیٹھا ہوتا ہے تو دونوں کا قد ایک جیسا ہوتا ہے قیادتوں کا. تو ہم شور مچاتے رہتے ہیں اردو ہماری قومی زبان ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہاں آپ ایسے موقعوں پہ نریٹر بھی بٹھا سکتے ہیں. یہ جو بائی دا وے جو اس موضوع کے اندر بختاور اور آصفہ کے موضوع کے اندر میں نے جو یہ بات شامل کی ہے، اس کی بھی وجہ بے وجہ میں کوئی چیز شامل نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں، میں پریمپٹ کر سکتا ہوں کہ ممکن ہے کہ ان کی اردو درست نہ ہو یا آتی ہی نہ ہو، اور یہ اتنی ہی بے معنی سوچ ہے، بے معنی بات ہے کہ جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. قومی زبان یہ وہ، بھئی آپ 70 سالوں میں قومی زبان کو دفتری زبان نہیں بنا سکے، تو آپ یہ جو 8% کی زبان کا وہ آپ لیے گھوم رہے ہیں، اور صرف وہ آپ نے ایک ٹھپا لگایا ہوا ہے اپنے پاس کہ جس کسی کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے محترمہ کے اوپر. یہ سب سے پہلا، اگر جیالوں کو یاد ہوگا، محترمہ پہ جو سب سے پہلا اعتراض آیا گیا نا وہ یہ تھا کہ جی ان کو تو اردو نہیں آتی، تو اردو میٹر نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، محترمہ اگر سندھی میں بھی بات کرتی نا، یا یوسف رضا گیلانی وہاں جا کے سرائکی میں بھی بات کرتے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے یا دنیا کے لیے اتنے ہی محترم ہوتے. تو یہ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے اس طرح کی چیزیں. یہ اب اس سے پاکستان کو ایک جعلی قسم کے بیانیے سے اور جعلی قسم کی نیشنلزم سے نکل کر حقیقی نیشنلزم کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ قومیتوں کی شناخت کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ کا جو بڑا براڈر نیشنلزم ہے وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگا. آپ سمجھیں کہ آپ اردو کو قومی زبان کہہ کے اور باقی جو علاقائی اور صوبائی زبانیں ہیں ان کو آپ پس پشت ڈال دیں گے اور بات بن جائے گی، تو ایسے بات نہیں بنے گی بھائی، یہ 70 سال سے نہیں بنی ہے. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کل کو جسٹ ان کیس اگر یہ آتی ہیں تو
یہ سوال بھی اٹھیں گے، جن کو کم از کم جو نئی پود ہے، جو ابھی تحریک انصاف کی جوان ہوئی ہے، جن کو ماضی کا نہیں پتا کہ محترمہ کے اوپر کس کس طرح کے ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کیسی کیسی باتیں بنائی گئیں، تو انہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو دوسری بات جو فاطمہ بھٹو کے بارے میں یہاں کسی دوست نے کہی کہ فاطمہ بھٹو جو ہیں وہ ان سے ان کا موازنہ، ان کے لیے یہ عرض ہے کہ فاطمہ بھٹو جو ہیں وہ ایک انٹلیکچوئل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ رائٹر ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف انٹلیکچوئل ہونا اگر آپ کو ایک سیاسی لیڈر بھی بنا سکے تو پھر تاریخ بڑی مختلف ہوتی، پھر سکندر دنیا کا فاتح نہ ہوتا، وہاں رستو ہوتا، جناح کی جگہ اقبال ہوتے، بھٹو صاحب کی جگہ پہ کوئی جالب صاحب ہوتے یا فیض صاحب ہوتے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فاطمہ بھٹو ایک ایکسلنٹ رائٹر ہیں، لیکن ان کی سیاست میں اس طرح سے کبھی بھی کوئی سٹیٹمنٹ بھی سٹرونگ اس طرح کی سامنے نہیں ہے۔ ان کے لمبے لمبے آرٹیکلز آئے ہیں، بڑے مضبوط آرٹیکلز آئے ہیں، ویژن ہے ان میں، لیکن وہ جو ایک سیاسی ویژن ہوتا ہے وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اور جو مجھے جو سب سے زیادہ جو چیز سٹرائک کی ہے بختاور اور آصفہ میں، وہ یہ سٹرائک کی کہ ان میں جو مضبوط بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پارٹی نے بھی کوئی ایسی پروجیکشن نہیں دی ہے۔ بائی دا وے یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح سے پاپولر ہو جانا ٹھیک ہے، تھوڑی بہت فالوئنگ تو ہوتی ہے کہ جی وہ تو فاطمہ بھٹو کی بھی ہے، لیکن جو انہوں نے جگہ بنائی ہے اپنی اتنی کم عمری میں جگہ بنائی ہے، وہ ان 3-4 ایونٹس جو تھے ان میں جگہ بنی ہے ان کی۔ اور سچی بات ہے، اگر انسانی پہلو کے اعتبار سے ایک ویسے بھی اگر بھٹو فیملی کی یا آصف زرداری کے خاندان کی بات سوچی جائے تو بھی ایک نقطہ یہ بھی جو ہر کسی کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے کہ بلاول محترمہ کا اکلوتا بیٹا ہے، نشانی ہے ان کی، آخری نشانی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی بلاول میرا خیال ہے کہ اگر نہ ہی سیاست میں آئے اور بیٹیوں میں سے کوئی سیاست میں آئے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اب یہ نعیم سعید صاحب نے ایک اور نقطہ یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ بلاول ہاؤسز بن سکتے ہیں، بختاور اور آصفہ ہاؤسز کیوں نہیں بن سکتے؟ بھائی بات یہ ہے کہ وہ دیکھیے نا، وہ تیار ہی بلاول کو کر رہے ہیں۔ اور بڑی انٹرسٹنگ ایک مثال آپ کو سناؤں، مجھے یاد آ گئی، اچھا ہوا آپ کی بات سے مجھے وہ مثال یاد آ گئی، بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اس کا جو میں بات کر رہا ہوں کہ انوکی یا اجیت سنگھ سے، ہمارے انجینئر صاحب کو یاد ہوگا زیادہ بہتر مجھ سے، انوکی یا اجیت سنگھ سے مقابلے کے لیے یہاں پہ لاہور میں جو ہمارا روایتی خاندان ہے، بھولو خاندان، گاما خاندان کا خاندان جو ہے، گاما پہلوان کا، وہ تیار کر رہے تھے ایک پہلوان اس سے فائٹ کے لیے، انوکی اور اجیت سنگھ کے لیے نا۔ تو جسے وہ تیار کر رہے تھے اس فائٹ کے لیے، اس کا نام تھا ناصر بھولو۔ ناصر بھولو پہلوان کا بیٹا تھا۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بڑے مہینوں کی تیاری کے بعد ایک دن اچانک وہ یہ آپس میں کزن تھے، جہرا اور ناصر بھولو، تو ایک دن اچانک وہ آپس میں ظاہر ہے اس کو کسرت کراتے تھے اور پریکٹس کرواتے تھے، تو پریکٹس کروائی گئی تو اس میں انہیں جہرا اس سے بہت بھاری لگا۔ اب ساری محنت آپ غور کیجئے، ساری محنت ہوئی تھی ناصر بھولو پہ، لیکن اینڈ پروڈکٹ جو نکلی وہاں سے ان بین الاقوامی شہرت کے حامل پہلوانوں کے مقابلے میں،
وہ جھارا پہلوان نکلا، اور ان کا کہ یار نہیں، ہم اس کو نہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، یہ تو قدرتی طور پہ اتنا جو ہے وہ را ٹیلنٹ ہی اتنا مضبوط ہے، تو جب یہ پالش ہوگا تو یہ کیا چیز بنے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا وہ جتنی دیر زندہ رہا، وہ واقعی ایک لیجنڈری قسم کی اسٹرینتھ اور وہ ریسلر تھا، وہ اسٹرینتھ تھی اس میں اتنی زیادہ۔ تو اسی طرح کی یہ مثال ہے، یہاں پہ بلاول کو تیار کیا جا رہا ہے، لیکن جو اب تک کی چیزوں سے نتائج برآمد ہو، کم از کم بطور تجزیہ نگار میں کر سکتا ہوں، مجھے تو یہی لگتا ہے بھائی کہ بختاور اور آصفہ جو ہیں وہ محترمہ کا بہترین متبادل ہی ثابت وہی ہو سکتی ہیں، بلاول نہیں ہو سکتے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ یہ بہت زیادہ بہتر متبادل ثابت ہو سکتی ہیں، اور ان دو بیٹیوں کو، محترمہ کی بیٹیوں کو، کسی کا نام بھی کیش کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور جو ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس ضمن میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کسی ڈپلومیٹک قیادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ابھی ملک صاحب نے کہا کہ بلاول نے کشمیر کا نعرہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے لگایا تھا، بھائی ہماری قیادتوں نے ڈپلومیسی اتنی کر چکی ہوئی ہے نا، بلا تفریق میں سبھی کی بات کر رہا ہوں، آج سے پہلے کی جتنی بھی قیادتیں ہیں ساری کی ساری، نواز لیگ، پیپلز پارٹی، میاں صاحب، وہ اتنے معاہدے اور اتنے اس طرح کے اتنی زیادہ مصلحتیں کی جا چکی ہیں کہ اب وہ مصلحت سے زیادہ اور ڈپلومیسی سے زیادہ وہ ہپوکریسی لگنے لگی ہے، لوگوں کو لگنے لگی ہے۔ لوگ اب وہ چیزیں سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، مزید وہ اتنا کچھ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سارا جو رام کہانی ہے نا کہ نہیں اصل میں فلاں جو کام کیا اس کے پیچھے فلاں مصلحت تھی، فلاں جو کام کیا اس کے پیچھے فلاں مصلحت تھی، آپ کارکن نہیں سمجھتے، آپ فلاں نہیں سمجھتے، بھئی وہ اس طرح کے کارکن تھوڑے سے رہ گئے ہیں، وہ بھی ہماری عمر کے ہیں تو کتنا جی لیں گے، اور تو آگے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، فولز پیراڈائز سے نکل آئیں تو آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ آگے جو یوتھ آ رہی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح کے لالی پاپ دے کے سمجھاتے بجاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان لالی پاپس کا 70 سال میں تو کبھی کوئی اینڈ رزلٹ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو ابھی جو ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ تھی، آپ کو یاد ہوگا، جو ابھی جو بالکل ہی کل پرسوں کی اسٹیٹمنٹ جو بختاور کی آئی رمضان کے اوپر کہ رمضان المبارک جو ہے اسلام میں جبر نہیں ہے، اور یہ کہنے کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مسلط کیا جا رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے ایگزیکٹ ورڈز غالباً کچھ اسی طرح تھے کہ یہ جو مسلط کیا جا رہا ہے، یہ جو زبردستی کی جا رہی ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ تو یہ بڑا مضبوط، محترمہ سے بھی زیادہ مضبوط اسٹیٹمنٹ ہے، اور پوری دلیل کے ساتھ ہے۔ کسی عالم کی، مولوی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کرے، کیونکہ میں بطور ایک انڈیویجول کے، میں اپنے ملک کے تمام جید علماء سے کہتا ہوں کہ آپ کوئی ایک بندہ یہ چیز ثابت کر دے قرآن و حدیث سے، جو یہ قانون سازی کی ہے انہوں نے، یہ درست ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے جو رمضان کے لیے کی گئی ہے کہ جی رمضان میں آپ پانی نہیں پی سکتا مزدور لوگوں کے سامنے، کھائے گا تو 25,000 تک جرمانہ ہو سکتا ہے، اور کھائے پیے گا تو، اور اگر وہ جو ہے یا پھر اس کو 3 مہینے کی جو ہے سزا دی جا سکتی ہے۔ تو یہ اخلاقی پیغام تھا آج سے پہلے تک، اور اس طرح کی حرکتیں تو زیادہ دور میں بھی نہیں ہوئی بھائی۔ تو یہ جو سو کالڈ لبرل، جو مجھے نہیں سمجھ آتا میاں صاحب کے پیچھے جو لگے پھر رہے ہیں وہ کس طرح سے میاں صاحب کو اس کے اوپر سپیئر کر رہے ہیں۔ لبرل ہونے کا مطلب
میں ایک اور واضح کر دوں کہ اس کا مطلب کسی وہ نہیں ہوتا غیر مذہبی یا لادین نہیں ہوتا، جیسے چودھری نثار صاحب نے سیکولر کو لادین کہہ دیا. مطلب مجھے آج ایجن والوں سے پوچھنا ہے اور برن ہال والوں سے پوچھنا ہے کہ یار آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنی بنیادی چیزیں بھی نہیں سکھا پاتے ہیں. کس طرح کے کیا معیار تعلیم ہے بھئی آپ کا؟ اتنا نام ہے آپ کا، پورے سب کانٹیننٹ میں آپ کے اداروں کا نام ہے. تو اگر آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، آپ کے طلباء کو یہ بنیادی فرق بھی نہیں پتا کہ ڈفرنس بٹوین ایتھیزم اینڈ سیکولرزم، تو پھر تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے آپ کے نظام تعلیم کی جو آپ اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں. تو چودھری نثار صاحب کے لیے تو یہ بات ہے کہ اب یہاں پہ اس موقع کے اوپر جب پیپلز پارٹی کی یہاں پہ پاکستان میں بیٹھی قیادت، اور یہ ایسی بات ہے جس میں کسی قسم کی خدا نہ خواستہ گستاخی کا پہلو نہیں ہے مذہب کی، اور ایسی چیزوں کے اوپر خاموشی جو ہے اور اختیار کر لینا، اور پھر ایک جو آلریڈی ایک معاشرہ جو انتہا پسندی کا شکار ہے، جہاں پہ آلریڈی انتہا پسندی اپنے پنجے بہت گہرے گاڑ چکی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ مطلب اور اپنی جگہ چھوڑتے جا رہے ہیں. تو آپ کیا اس ریاست کو داعش کی ریاست بنانا چاہتے ہیں یا طالبان کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، جہاں لوگوں کی قمیضیں اٹھوا کے اور بغلیں چیک کی جائیں، اور اگر بڑی ہوں تو وہ پلاس سے کھینچ کے نکالی جائیں؟ تو ریاست کس طرف لے جانا چاہ رہی ہے؟ تو ایسے وقت میں بختیور کی یہ سٹیٹمنٹ یقیناً ایسی ہے کہ اس کو پھر بھٹو صاحب کے نام کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زرداری صاحب کی مدد کی ضرورت نہیں ہے لیڈر بننے کے لیے، اس کو پیپلز پارٹی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس میں خالصتاً اپنی ماں کا انداز جھلکا، اور ماں تو پھر کہیں بہت سے موقعوں پہ انہوں نے ڈپلومیسی کی، لیکن یہ مائنس ڈپلومیسی سٹیٹمنٹ ہے. یہ اتنی بولڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ جو دوست کہتے ہیں کہ جی عمران خان بہت سیدھی بات کر دیتے ہیں، یہ ان سے بھی 1000 گنا زیادہ سیدھی بات ہے، اور سیدھی مدلل اور فل آف ریشنلٹی بات ہے کہ آپ نے سیدھی بات کر دی کہ یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جبر سے مسلط کریں، لوگوں کو پابندیاں لگائیں. آپ پہلے ہی مذہب کا، اسلام کا بہت نقصان کر چکے ہیں اس جبر کی وجہ سے. دین جبر نہیں ہے، یہ بچے کو پڑھایا جاتا ہے، بچہ جانتا ہے، بار بار پڑھایا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ ریاست میں اس طرح کی شرائط لاگو کرتے ہیں اور ان پہ عمل درآمد کرواتے ہیں، اور اس طرح کے قانون سازی بھی پھر ہوتی ہے، تو یہ پارلیمنٹ کے لیے بھی بڑی شرمناک بات ہے. رضا ربانی صاحب کے لیے بھی بڑی شرمناک بات ہے کہ یہ ایک جو بچی ہے، ظاہر ہے کہ محترمہ کی بیٹیاں اور رضا ربانی صاحب کی مجھے نہیں پتا کتنے بچے کے ہیں کہ یا کتنے ہیں، تو ان کے بچے ممکن ہے ان سے زیادہ بڑے ہوں محترمہ کے بچوں سے. تو اگر رضا ربانی صاحب جو خود کو بڑا لبرل خیال کرتے ہیں، اگر ان میں یہ اتنی فہم بھی آج تک نہیں آئی کہ یہ اس سے کیا ہونا ہے، تو پھر تو میری نظروں میں وہ زیرو ہیں. اس لیے کہ ایسے لیجسلیٹر جو دیوار کی دوسری طرف دیکھنے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں، جو چیزوں کو فورس ہی نہ کر سکیں، وہ کوئی لیجسلیٹر نہیں ہوتے، وہ کوئی تاریخی شخصیت نہیں کہلا سکتے. اس طرح کے یہ بڑی دوستوں کے لیے بڑی معمولی سی باتیں تھیں. پچھلے دنوں میں ایک جو سائبر لا پاس ہوا، اور یہ ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بڑے شدید کانسیکوینسز ہوں گے، اور یہ ہمارے معاشرے کو ایک طالبانی سوسائٹی بنانے کی طرف پیش قدمی ہے، اور بتدریج ہم اس طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اور ویژن لیس لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ یہ سوچ نہیں پا رہے، ان سوچنے کی اہلیت نہیں رکھتے کہ بھئی
یہ اس طرح کی قانون سازی آپ کر رہے ہیں تو کیا یہ کام مطلب آپ تو شریعت کونسل سے بھی شرعی کونسل سے بھی آگے بڑھ گئے, مولانا شرانی کا کام بھی آپ ہی کرنے لگے, تو ہم تو پھر اس کا مطلب ہے چلے گئے نا داعش کے نقش قدم پہ یا ترکی اور ان کے نقش قدم پہ. تو اس سے ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم تھوڑا ریورس گیئر لگاتے تاکہ سوسائٹی میں ایک توازن پیدا ہو سکتا, لیکن ہم ریورس گیئر لگانے کی بجائے اس طرف پیش قدمی کر رہے ہیں جدھر پہلے ہی پلڑا بھاری ہے, اور نہ صرف بھاری ہے بلکہ غیر ضروری حد تک بھاری ہے. اور یہ بھی ایک غیر ضروری شرط کہ جو آپ شرعی طور پہ بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں, جس کی شریعت میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں نا ضیاء نے اپنے قوانین کو نام دیا صادق اور امین کا, تو وہاں ایک پرسپیکٹو بنتا تھا مذہب کا, لیکن یہاں تو مذہب کا پرسپیکٹو ہی نہیں بنتا. یہ چیز تو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے جو آپ 3 مہینے قید اور 25,000 جرمانہ رکھے بیٹھے ہیں. اور رکھے بھی کون بیٹھی ہے یار, قومی اسمبلی اور سینٹ, کتنی شرمناک بات ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بختیور بڑی کریڈیبل ہے, اور آئی وش کہ اگر بختیور یا آصفہ میں سے کوئی اگر لیڈرشپ آنی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے تو وہ شاید بلاول سے زیادہ بہتر چوائسز ہیں, اور وہ ہر لحاظ سے بہتر ہیں. بلاول کو ویسے بھی ہم چاہیں گے کہ بلاول ہے وہ رہے, ٹھیک ہے, والد کا اکلوتا بیٹا ہے, مرما کی نشانی ہے, اور ہمیں یقیناً اس ضمن میں آصفہ اور بختیور کی زندگیاں بھی اتنی ہی عزیز ہیں جتنی بلاول کی عزیز ہے. یہ صرف ان کے پرسپیکٹو سے بات کر گیا میں جو پیپلز پارٹی والے کرتے ہیں, لیکن میرے نظر میں تو 2 بیٹیاں بھی اتنی ہی قیمتی ہیں. ہر بچہ اتنا قیمتی ہے جتنا لڑکا قیمتی ہے, اتنی لڑکی قیمتی ہے, اتنی بیٹی قیمتی ہے. بیٹا اور بیٹی کی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, تو ان میں ہم تفریق نہیں کر سکتے جینڈر کی بنیاد پہ. تو مجھے خوشی ہوگی کہ اگر پاکستان کا مستقبل ایسی ہپوکریسی فری یوتھ کے ہاتھ میں آئے جو کسی قسم کا کمپرومائز فردر نہ کرے, کم از کم اس چیز کے اوپر. یہ ایک لبرل کی عادت تھی, نہیں جی اس نے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کر دیا, نہیں جی اس نے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے. اب ان ایکسکیوزز کی جگہ نہیں رہ گئی. ان ایکسکیوزز کا فائدہ ہم معاف کیجیے گا بھٹو صاحب کو دے چکے, مولویوں والے کا. اسٹیبلشمنٹ کے ایکسکیوزز کا فائدہ ہم محترمہ کو دے چکے, اور اس کے باوجود ان کی جان چلی گئی, وہ شہید ہو گئی اس کے باوجود. سو اب ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. آپ نے لڑنا ہے سامراجیت سے تو لڑنا ہے, نہیں لڑنا تو پھر چھوڑ دیجیے. پھر لوگوں کو مسلسل یہ جس طرح سے ابھی یہ نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے 5 سال انہوں نے پورے کیے, پہلے پیپلز پارٹی نے, ابھی یہ پورے کر لیں گے, تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے بھائی. 5 سال آپ کے 500 سال بھی اس طرح سے پورے کر لیں تو میرا تاریخ میں کسی ایک پنے پہ بھی نام نہ آنے دیجیے گا کہ اگر پاکستان کی جمہوریت ایک قدم بھی آگے بڑھ گئی. یہ اس سے جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. یہ جمہوریت اس سے کوئی ترقی نہیں کر رہی. جی نور بھائی, آصفہ اور بختیور دونوں ہی, یہ جو بختیور کی ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے نا یہ بہت ہی جاندار ہے. اور یہ اس لیے نہیں ہے, یہ اس لیے جاندار ہے کہ اس نے بڑی مضبوط جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کی ہے کہ آپ مذہب کو جبر بنا رہے ہیں, دین کو جبر بنا رہے ہیں. بہت سٹرونگ آرگیومنٹ ہے, میں تو اس پہ پہلے ہی لکھ چکا ہوں. یہ بہت مضبوط آرگیومنٹ ہے اور یہی ہمیں بچا سکتا ہے. ورنہ کیا ہے, وہ آپ جس مرضی کتنے مرضی حافظہ بندے کو بٹھا دیں لائیو ٹی وی پہ تو وہ کہے گا جی کہے گا یہی کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں امن
کی تعلیم دیتا اور دین میں جبر نہیں ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں کو وہ سیکنڈ کرتا نظر آتا ہے۔ یہاں یہ چیز جو ہے یہ ایک کاؤنٹر کویسچن ہے اور بہت ہی مضبوط کاؤنٹر کویسچن ہے۔ جی یہ دین ضیائی ہے، اور دین ضیائی سے بھی زیادہ اس کا تسلسل ہے۔ آپ دیکھیے یہ دو کام جو انہوں نے کیے ہیں، یہ نام نہاد جمہوریت پسندوں نے، کہ ایک انہوں نے سائبر لا پاس کیا ہے اور ایک یہ، تو یہ آمریتوں کے کام ہیں، اور شرمندگی اتنی ہے کہ آپ کسی کو بھی بٹھا لیں نا، تحریک انصاف کو بٹھا لیں اس موضوع پہ، یہ جو سائبر لا تھا، اور یا پیپلز پارٹی کی شادیہ مری ہے کسی کو بٹھا لیں، تو وہ بڑی لبرل خواتین ہیں، لیکن ان کے پاس ایک ٹکے کا جواب نہیں ہوتا ہے اس کا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے سینٹ میں اس کو کیوں پاس کیا؟ جی نہیں جی وہ انہوں نے تو ویسے بھی پاس کر لینا تھا۔ یار یہ کوئی دلیل ہے؟ مطلب آپ خدا کا خوف کریں یار، یہ کوئی دلیل ہے کہ ویسے بھی پاس ہو جانا تھا اس لیے ہم نے بھی ووٹ کر دیا؟ مطلب عجیب و غریب منافقتوں کا شکار ہیں، اور بالکل ہی مینٹلی جو انٹلیکچولی کرپٹڈ مائنڈز ہوتے ہیں وہ ایسی دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ کوئی تھوڑی سی بھی سوچ سمجھ والا بندہ یہ آرگومنٹ پیش کر سکتا کہ ہاں جی اس نے تو ہو ہی جانا تھا تو اس لیے ہم نے بھی کر دیا، تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ جی بالکل، وہ جتنا دیکھیں نا آپ، کتنا ٹویٹس ہی ہیں، اور ٹویٹس بھی کتنی 140 لفظوں کی ٹویٹ، اور ان ٹویٹس میں بھی جتنا ان کا ویژن سامنے آیا ہے، وہ باوجود بلاول کو اتنا زیادہ موقع ملنے کے باوجود وہ یہ چیز نہیں بن سکی۔ اب اس کی وجہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بلاول کا ڈسکریڈٹ ہے، لیکن ممکن ہے کہ جس طرح ان کو گائیڈ کیا گیا ہے اور چلایا گیا ہے، جو مداخلت ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا جو اپنا آپ ہے وہ پس منظر میں چلا گیا ہے۔ لیکن بہرحال پس منظر میں جانا نہیں چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے، یہ ذہن میں رکھنی ہوگی کہ پس منظر میں جانا نہیں چاہیے۔ یہ مطلب مجھے پتا ہو کہ یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں ہے میرے انٹلیکٹ کے مطابق، تو مجھے جتنا مرضی میرا بزرگ اور سیانہ سمجھا رہا ہو تو میں تو کم از کم اس آرگومنٹ کو بائی نہیں کروں گا۔ تو اب یہ ظاہر ہے بلاول بختاور اور آصفہ سے تو بڑا ہی ہے۔ آپ سب کا بڑا شکریہ، آج اس پہ گفتگو ہو گئی۔ میرا دل تھا جس طرح کے دوستوں نے سوال اٹھائے ہوئے تھے اور اعتراضات اٹھائے تھے کہ ان کا اپنے طور پہ جواب دینے کی کوشش کروں۔ پتہ نہیں میں کس حد تک ان کو مطمئن کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا، لیکن میں نے اپنا اوپینین دے دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ باقی سب آزاد ہیں اپنی اوپینین میں، اور کرٹیسزم کے لیے ان کے میں اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ کرٹیسزم جو ہے اس کو پلیز اخلاقیات کے دائرے میں رکھیے گا ہمیشہ، چاہے آپ مریم نواز پہ بات کریں، چاہے آپ عمران خان کی پرسنل لائف پہ بات کریں، یا پھر محترمہ یا محترمہ کی بیٹیوں پہ بات کریں، یا بلاول بھٹو پہ بات کریں، تو آپ اخلاقیات کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ چاہے آپ اس ساری لیڈرشپ کو سرے سے ریجیکٹ کر دیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن کوئی بھی غیر اخلاقی جملہ کسی کے بارے میں کہنا اور لکھنا یہ انتہائی نامناسب کام ہے۔ ہمیں بتدریج اس رویے کو ترک کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامت رہیں سب لوگ، خدا حافظ۔